अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉन स्पेशल में अली अकबर ख़ान पेशावर से आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, डॉन स्पेशल में आज एक स्पेशल मौजू पे हम जो है वो बात करेंगे और वो है पॉल्यूशन, जिसको आप स्मोक का है, पॉल्यूशन का है, ओवरऑल इसको क्लाइमेट चेंज का है। ये पाकिस्तान का जो है सबसे बड़ा मसला है और पाकिस्तान की कई शहर है जिसमें पेशावर भी शामिल है, दुनिया की आलूदा तरीन शहरों में जो है वो शामिल है। इस वक्त भी आपको फ़िज़ा में जो है पॉल्यूशन नज़र आ रहा होगा, जो कि स्मोक है, एक तह जो है वो जमी हुई है, आसमान जो है ऊपर नज़र नहीं आ रहा। नाजरीन, ये इस वक्त जो है डेवलपिंग कंट्री का सबसे बड़ा मसला है और उसके अंदर पाकिस्तान भी जो है सर फहरिस्त है और इससे जो है कई तरह की बीमारियां जो है वो फैल रही है। तो स्मोक या पोल्यूशन, इस पे हम आज पेशावर की बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि डॉन के प्लेटफार्म से एक एक्सटेंशन कैंपेन जो है वो इस वक्त जारी है, वो है पोल्यूशन पे, ब्रीथ पाकिस्तान के नाम से है, ताकि आवाम को जो है वो आगाह किया जा सके कि ये पोल्यूशन है क्या, किन किन चीज़ों से फैलती है और बीमारियां जो है वो इस पोल्यूशन की वजह से क्या पैदा होती है। तो इस सिलसिले में आज हम पेशावर की बात करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको करूंगा पेशावर के हवाले से कि पेशावर की जो कुल आबादी है तकरीबन 50 लाख है और इसमें इस शहर में रोज़ाना जो है वो 10 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ जो है वो अंदर बाहर होती है। तो आप खुद सोचें कि जब इतनी तादाद में गाड़ियाँ अंदर बाहर जाती है तो किस कदर जो है वो जहरीला धुआं छोड़ती होगी। और ये एक अहम जो है काज है, जो हमारे पास रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक जो है 75% आलूदगी जो है इन्हीं गाड़ियों की वजह से जो है वो पैदा होती है। इसके साथ साथ पेशावर के सराउंडिंग में 350 हश्त भट्टियाँ है। अंदाज़ा आप लगाएं कि जिस शहर के अंदर 350 भट्टियाँ हो तो उसका क्या हाल होगा और जो है वहाँ पर पोल्यूशन जो है कितनी होगी। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल जोन भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पेशावर के अंदर मौजूद हैं। तो इस प्रोग्राम में हम जो है आज बात करेंगे कि किन किन चीज़ों से पोल्यूशन जो है वो बनती है, पेशावर में पोल्यूशन का क्या स्टेटस है और हुकूमती रोल क्या है और इंडिविजुअली यानी हम अपने तौर पर क्या कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। तो आइए चल के मुख्तलिफ़ लोगों से जो है इस हवाले से बात करते हैं। इस वक्त हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में मौजूद है और हमारे साथ जो है अफसर खान साहब है, जो कि क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं। उनसे हम पेशावर के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफसर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अफसर खान साहब, हमें तो सर्दियों में पता चलता है कि जी पोल्यूशन भी है और इसके असरात भी है। ओवरऑल क्या स्टेटस है पोल्यूशन का पेशावर के अंदर? जी बिस्मिल्लाह। एक्चुअली ऐसा है कि अगर हम देखें ना, पेशावर में जो एयर पोल्यूशन है एज़ कम्पेयर टू द अदर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान और आप साउथ एशिया की बात कर लें, उसके मुकाबले में पेशावर जो वैली है वो काफ़ी बेहतर है। इट जस्ट यस्टरडे की मैं बात करूँगा कि हमने जो सर्टिफाइड लेब से AQI हमने कलेक्ट किया है, दैट इज़ 94। तो ये तसल्ली बख्श है। अभी रेड लाइन जो हमारा है 150 AQI की जो रीडिंग है वो हमने क्रॉस नहीं की है। आज हमें पता चला है कि कोई 200 है ईयर इंडेक्स, ऐसा ही है? देखिए सर, मैंने कहा कि बहुत सारे लेबॉरेटरीज़ है जो सर्टिफाइड लेबॉरेटरी होती है, हम सिर्फ उसकी रीडिंग को ऑथेंटिक मानते हैं। जो अमेरिकन कॉन्सुलेट है या उसके ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं या ग्रीन पार्क या पार्क ग्रीन के जो सर्टिफाइड लेब्स है, हम उससे डाटा कलेक्ट करते हैं। वैसे तो आपको दर्जनों जो है वो मिल जाएंगे डाटा कलेक्टिंग लेबॉरेटरीज़, लेकिन जो सर्टिफाइड नहीं है EPA के, हम उसमें बिलीव नहीं करते। तो हमारे सर्टिफाइड लेब्स के मुताबिक पेशावर की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी तसल्ली बख्श है। और रेस्ट ऑफ द सिटीज़ जो है पाकिस्तान के कह लें या फिर साउथ एशिया के कह लें, ये पूरी जो इलाका है ये डेवलपिंग वर्ल्ड है। इसमें पुरानी गाड़ियाँ वगैरह या इस तरह के कन्वेंशनल ब्रेकेलेंस जो कह लें ये इस्तेमाल होती है, जो कि सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है। या ओपन बर्निंग जो है ज़्यादातर हम करते हैं और बिहेवियर में हम कोई चेंज नहीं लाते। अगर हम स्मोक तो देख रहे हैं और हमें ये भी पता है कि ये हैज़ार्डियस है हमारे हेल्थ के लिए, लेकिन फिर भी जो है हमारा बिहेवियर वही के वही है। पॉलिसीज़ भी हम अच्छी तरह बना लेते हैं, एक्शन प्लान भी बना लेते हैं, लेकिन ये है कि एज ए सिटीज़न, एज ए गुड शहरी हम अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे तो वी विल सफ़र।
فرحان صاحب کیا اقدامات اٹھانے چاہیے حکومتی سطح پہ اور عوامی سطح پر بھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو اثرات ہیں اسموک کے، کلائمیٹ چینج کے، پولوشن کے، کہ اس کو جو ہے کم سے کم کیا جا سکے؟ دیکھیے سر، اسموک جو ہے اگر آپ فیوچر کی پریڈکشن کرنا چاہتے ہیں نا تو یہ کوئی نئی فینامنا نہیں ہے. یہ جو فینامنا ہے 1943 میں لاس اینجلس میں دیکھا گیا، جہاں پہ وہیکل ایمیشنز کافی زیادہ تھی، ڈیزل ڈریون گاڑیاں جو تھی. فالوڈ بائی 1952 جو کہ لنڈن اسموک بہت مشہور ہے، اس میں بھی جو ہے کول برننگ سے ایمیشنز ہوئی. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیریڈ تھا، لیکن کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بدلا، ان لوگوں نے ایکٹس پاس کی، کلین ایئر ایکشن پلان ان لوگوں نے بنا لیے اور انہیں اپگریڈیشن کر لی. فار ایگزامپل سولرائزیشن کی طرف آپ جاتے ہیں، یا دوسری کلین انرجی آپ استعمال کرتے ہیں، یا اوپن برننگ سے جو ہے احتراز کرتے ہیں، آپ انسینریٹر استعمال کرتے ہیں، یا اپنے بیہیویئر میں چینج لاتے ہیں، آپ پولوشن کو ایک خاص جگہ پہ ڈیزگنیٹڈ ایریا میں اس کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں. تو نو ڈاؤٹ کہ آپ کا جو پشاور ہے یہ ان سٹیز کے برابر ہو سکتا ہے جہاں پہ پولوشن بالکل کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. تو فیوچر میں یہ ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلا نہیں، بیہیویئر میں چینج نہیں لایا، تو یقیناً پھر ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے. سرحان صاحب، پشاور کے اندر جو ہے وہ سینکڑوں انڈسٹریز ہے، شہر کے آس پاس بھی ہے، شہر کے اندر بھی ہے. اسی طرح ہشت جو بھٹے ہیں وہ بھی درجنوں کے حساب سے ہے. فیول پمپس جو ہے جو کہ شہر سے باہر ہونے چاہیے. تو اس حوالے سے آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ کوئی اقدامات کرتے ہو، کوئی سجیشن دیتے ہو گورنمنٹ کو کہ یہ یہاں سے نکالے جائے؟ ایگزیکٹلی بات یہ ہے کہ جو انڈسٹریز کی آپ نے بات کی، تو انڈسٹری پشاور میں یا خیبر پختونخوا میں کافی حد تک کم ہے. ہمارے ہاں جو میگزیمم انڈسٹری ہے وہ چپ بورڈس ہے، یا پھر میچز کے فیکٹریز ہے، یا کچھ چند اسٹیل ملز ہے، اور میرے خیال میں 5-6 جو ہے وہ سیمنٹ فیکٹریز ہے. زیادہ فیکٹریز خیبر پختونخوا میں نہیں ہے. بریکیلنس کی آپ نے بات کی، یقیناً یہ ایک سورس ہے پولوشن کی. اس پہ ساکسز، ناکسز اور پارٹیکولیٹ میٹر جو ہے یہ شامل ہے. پشاور کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے 350 بریکیلنس ہے جو کہ کنوینشنل ٹائپ ہے. اور آپ نے یہ بات کی کہ گورنمنٹ اس کے حوالے سے کیا کر رہی ہے، تو گورنمنٹ جو ہے اس کو زگ زیگ پہ کنورٹ کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. سو فار ہم نے 4 بریکیلنس کو جو ہے اپنے مطلب جو ADP اسکیمز ہے اس کے تحت ہم نے اس کو کنورٹ کیا ہوا ہے. اور ہمارا کوشش ہے کہ ہم جو بریکیلنس ایسوسیشن ہے ان کو اس بات پہ ہم آمادہ کریں کہ جو ریسٹ آف دا بریکیلنس ہے تقریباً 800 کے لگ بھگ پورے خیبر پختونخوا میں، اس کو بھی زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ کنورٹ کیا جائے، تاکہ جو اسموک ہے تھک بلیک وہ وائٹ میں کنورٹ ہو جائے اور اس کے ایمیشنز جو ہے وہ کم سے کم ہو. ماحولیاتی آلودگی کا تو ایک بہت وسیع ایک ہے، جو اس میں ایئر پولیوشن بھی اس کا حصہ ہے، ویسٹ بھی ہے، سالڈ ویسٹ بھی ہے، اور واٹر ایفلوئنٹس بھی ہیں. فی الحال جو بڑا سیویئر کرائسس جو پاکستان میں خصوصاً لاہور، پشاور اور باقی جو ہیں سب کانٹیننٹ کنٹریز میں ہے، وہ اسموگ اور ایئر پولیوشن کا ہے. اس کے اسباب اگر آپ پوچھیں تو یہی ہے کہ ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی جو پاسٹ 30-20 ایئرس سے انسسٹینیبل، پاپولیشن ایکسپلوژن بھی ہوئی، لوگ رورل سے اربن آئے. یہ دہلی میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے. اور پلاننگ اس طرح سے ہوئی جہاں پہ کانکریٹ سٹرکچرز ہوئے، گرین بیلٹس ہٹائے گئے، اور جو ایک نیچرل ایک کاربن سنکس ہوتے ہیں جو کہ درخت ہوتے ہیں، وہ اس کو ایبزارب کرتے ہیں، ایک آپ کے جو ہے گیسز کو بھی اور تھوڑا بہت پولیوٹنٹس کو بھی. ایشو یہی ہے کہ ابھی آپ ویسٹ میں اگر آپ جائیں، آپ کی اگر گاڑی پہ اگر وہ اسموک ایمٹ کر رہا ہے تو اس کو امپاؤنڈ کیا جائے گا. اٹس کنسیڈر ٹو بی اے پینلٹی، اس پہ لگے گی بڑی سیویئر، 100-200 پاؤنڈ یا ڈالرز، یا اس کی گاڑی کو بند کر دیں گے. اگر انڈسٹری یہاں پہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد ارد گرد اب وہ ایمیشنز کر رہے ہیں ان ریگولیٹڈ، اس میں ان کے فلٹرز نہیں ہیں، اس کے اندر سکربرز نہیں ہیں، اس کی ماحولیات کو تباہ کر رہے ہیں، ایئر کو ایڈ کر رہے ہیں. تو نہ صرف وہ ہمارے کلائمیٹک کنڈیشنز کو افیکٹ کر رہے ہیں، لوگوں کی ہیلتھ کو امپیکٹ کر رہا ہے. تو یہ اس کو ہم ایک الگ کر کے کلائمیٹ چینج کو یا ایئر پولیوشن کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک بدنما ہے یا ایک لک اس کی خراب ہے. اٹ از امپیکٹنگ آن اور ہیلتھ آف دا انڈیویژولس. تو اکارڈنگ ٹو اگین WHO کی میں بات کروں گا، ورلڈ میں 2 to 3 ایئرس کی لائف ایکسپیکٹنسی کہتے ہیں کہ کم ہوگی.
لیکن جو ساؤتھ ایشیا جو ان کنٹریز کا ہے تو ایوریج اس کا ہے, کسی کنٹری میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کسی کا, تو وہ کہہ رہے ہیں 5 to even 7 years, یہ ابھی رپورٹ جو 1 سال پہلے آئی, تو اٹ از گیٹنگ ورس. سو انلیس وی ڈو ناٹ کنٹرول آر پولیوشن, ویدر اٹس آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ویہیکولر جو کہ نمبر 1 ہے, جو انڈیا میں بھی ہے, لاہور میں بھی ہے, یہاں بھی ہے. جیسے میں نے کہا کہ آمد و رفت کے زیادہ ہو گئی, لوگوں کی پاپولیشن گئی. سیکنڈ از دا موسٹ امپورٹنٹ از انڈسٹریل پولیوشن اینڈ ایمیشنز, تو اس پہ بھی ایک پابندی اگر ویسٹ میں ہوگا تو اس کو انڈسٹری کو بند کر دیں گے. آپ دیکھیں پیچھے آپ کے انڈسٹریل اسٹیٹ میں کیا ہو رہا ہے. ابھی ٹرکش حضرات آئے تھے, ان کے کنسلٹنٹس بھی آئے تھے, اور ایک بڑی ایک ٹیم آئی تھی. کہتے ہم شاک ہو گئے تھا, بعد ہم گئے تو وہ آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ کالے کالے فیومز کھول رہی ہے. لک, Turkey is a Muslim country, Malaysia is a Muslim country, Iran is a Muslim country, اور وہ بھی اتنے ڈیولپ تو نہیں ہیں, تو انہوں نے اپنے پبلک ہیلتھ کو ہائی پریورٹی بنایا ہوا ہے. لوگوں کی ہیلتھ, تو ویل بینگ, ہیلتھ اور کوالٹی آف لائف سب اس میں جڑی ہوئی ہے. اینڈ اگین پاکستان از دا ورسٹ ان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں, جو کہ WHO کا ہے, اس میں ہیلتھ بھی آتا ہے, پریورٹی فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس میں لائف ایکسپیکٹنسی سب چیزیں ہیں. ہم اس میں بھی پیچھے جا رہے ہیں. اور ورلڈ جو ہے HDI جو آپ کے کہتے ہیں کہ ہیلتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس میں بھی ہم سب سے لو ہیں. بریک کلز آر دا بگیسٹ, ناٹ اونلی ایمیشنز, they are also using rubbers, they are using kind of fossils جو کہ بڑے خراب ہیں, جو کہ extremely toxic اور ایکسٹریملی ڈینجرس ہے. سو اس کو تو بالکل بند. اور آپ دیکھیں پشاور میں بھی جو شہر کا علاقہ ہے جہاں پہ برک کلز ہیں, وہاں پہ 900 تک کیا ہے, لاہور میں 1800 تک کیا ہے, اور ملتان میں 2000. تو یو کین امیجن دا امپیکٹ آف دا پیپل لیونگ دیر. وہاں جو بچے ہیں, وہاں جو عورتیں ہیں, وہاں عام لوگ, دے بریدنگ poison, they're breathing toxic air which is going to affect their life. بیمار ہیں. ہاسپٹلز میں نمونیا سے ہمارے کہتے ہیں کہ لاہور میں اس دفعہ 500 لوگ نمونیا کے, وہ تو ان میں سے آدھے زندہ رہ گیا کہ مریں گے. پشاور میں آلودگی کا کیا حال ہے اور اس سے جو ہے بیماریاں کون کون سی پھیلتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعدیہ اشرف صاحبہ موجود ہے, جو کہ پاکستان چیسٹ سوسائٹی کی پریزیڈنٹ ہے KP چیپٹر کی, اور اس کے حوالے سے پلمونالوجی ڈپارٹمنٹ KTH کے ہیڈ بھی ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحبہ, ڈان جو ہے بریتھ پاکستان کے نام سے کلائمیٹ چینج پہ اور آلودگی پہ جو ہے وہ بڑا کیمپین اس وقت جو ہے ہمارا جاری ہے, اور جنوری میں جو ہے وہ ایک کانفرنس کا انعقاد بھی کر رہا ہے. تو کس طرح دیکھتی ہے اس کاوش کو آپ؟ میں اسے بہت زیادہ سراہ رہی ہوں, اور شکر ہے بیکاز کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور جتنی زیادہ آلودگی ہے, اور پشاور جسے ایک وقت میں ہم کہتے تھے کہ پھولوں کا شہر ہے, اس وقت ہم پشاور کو دیکھ رہے ہیں جو کہ اسموگ کا سے بھرا ہوا. ہم لاہور کی تو بات کر رہے ہیں, مگر پشاور میں بھی آلودگی بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو بہت خوش آئند بات ہے کہ میڈیا جو ہے ہمارے ساتھ اس کمپین میں کھڑا ہے, اور بہت اچھی بات ہے یہ جی, کیونکہ جب تک آپ لوگ ساتھ مل کے نہیں ہوں گے, یہ کوئی ایک بندہ اسے جو ہے اسے کنٹرول نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب, پشاور کے اندر جس طریقے سے پاپولیشن بڑھی ہے, گاڑیوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے, یہ جو گزشتہ چند سال ہے, تو کون کون سی بیماریاں, یہ جو پولوشن ہے, ایئر پولوشن ہے, نائز پولوشن ہے, تو کون سی بیماریوں میں اضافہ ہوا ہے؟ اوکے جی, بہت اچھا آپ نے سوال کیا. ایک وقت میں ہم دیکھتے تھے کہ پشاور میں جیسے میں نے کہا کہ پھول تھے, سرسبز تھا, وہ تھا. اب جو جیسے جیسے اربنائزیشن زیادہ ہو رہی ہے, اس کے ساتھ انڈسٹریلائزیشن زیادہ ہو رہی ہے, فارسٹ کم ہو رہے ہیں, پلانٹیشن کم ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ایئر پولوشن زیادہ ہو رہی ہے. جب یہ اربنائزیشن ہوتی ہے اور جیسے جیسے پاپولیشن میں اضافہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ انہیں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ کھانا پکانے میں, گھر کی لائٹننگ میں, گھر گرم رکھنے میں استعمال ہوتا ہے. اور یہ انرجی جو پور انرجی کی سورسز ہیں, جس میں جو ہے فاسل فیولز ہیں, یا مٹی کا تیل ہے, یا لکڑیاں جلانا ہے, کوئلے جلانا ہے, ان سب کی وجہ سے ایون گیس جو ہے, اگر وہ گیس بھی
क्लियर गैस, क्लीन गैस नहीं है तो उससे भी ये आलूदगी बनती है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ट्रैफिक पोल्यूशन हम देख रहे हैं, जहाँ कहीं गाड़ियाँ जो है कंडम हो रही हैं, जो आउट ऑफ हो रही हैं, वो हमें पेशावर में नज़र आ रही हैं। उससे जो धुआं निकल रहा है ये है। बिजली ना होने की वजह से जो जनरेटर का इस्तेमाल हो रहा है उससे धुआं और डीज़ल निकल रहा है ये। फिर आजकल जो स्मॉग कह रहे हैं, स्मॉग सबसे पहले लंदन में 1952 में हुआ था। वो ऐसा था कि स्मोक और फॉग, जैसे ही कोल्ड हो जाता है तो स्मोक पार्टिकल्स के साथ मिलके ये स्मॉग बन जाता है। और ये स्मॉग से जो बीमारियां हैं वो सबसे पहले आपकी आँखों की उसमें, जिसमें एलर्जीज़ हैं, सांस, क्योंकि सांस हम यही एयर जब अंदर लेते हैं तो ये सारे आपके एयरवेज को इरिटेट करती है। एस्थमा, COPD, एक्सट्रीम ऑफ एज जो हैं, बहुत छोटे बच्चे या बहुत उम्र रसीदा जो हैं 60+, उन सब में सांस की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। ये होता है एक पार्टिकुलेट मैटर, हम कहते हैं PM2.5। ये मैटर इतना, ये जो है पार्टिकल्स हैं, ये इतने छोटे हैं कि ये आपके जिस वक्त हम सांस लेते हैं वो हमारे खुलिये के अंदर, जो हम RBCs कहते हैं, उसके अंदर तक जा सकते हैं, पेनिट्रेट हो सकते हैं। और इसके साथ जो बाकी डिफरेंट वो हैं, जब ये अंदर जाते हैं खून में तो ये आपके सारे जिस्म की क़ुव्वत मदाफ़े कम कर देते हैं। उसकी वजह से सारी बीमारियां हो सकती हैं और इसमें कैंसर भी हो सकता है। और सिर्फ ये फेफड़ों का कैंसर नहीं है, जिस्म के बाकी हिस्सों का कैंसर भी है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो प्रेग्नेंट वेमेंस हैं, हामला ख़वातीन और बच्चे, वो बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर होते हैं। हामला ख़वातीन ये हैं कि वो जब ये पोल्यूटेड एयर इनहेल करेंगी तो डेफिनेटली फीटस जो है, बच्चा जो ग्रो हो रहा है, उसके लंग्स भी इफ़ेक्ट होंगे। डॉक्टर साहिबा, इतनी बीमारियां हैं और एक बहुत बड़ा मसला है। पेशावर जो है वो दुनिया की आलूदा तरीन शहरों में उसका शुमार होता है, लेकिन कोई कैंपेन नज़र नहीं आ रही है, हुकूमती सतह पर कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे ख़्याल में सब जो है छोटी छोटी उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। जैसे हम पाकिस्तान चेस सोसाइटी, हमने इन्वायरमेंटल डे किया, प्लांटेशन की हम ड्राइव कर रहे हैं, स्कूलों में जाके कर रहे हैं, SOS विलेजेस में, मगर ये सब काम नहीं करेगा। एक है पाकिस्तान क्लीन अलायंस पेशावर की, बहुत अच्छी पब्लिक हेल्थ वाले मिल के काम कर रहे हैं, ट्रैफिक पोल्यूशन वालों के साथ कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेस के साथ कर रहे हैं, मगर स्टिल जितना बड़ा मसला है उसके लिए ये अलहदा हो के काम नहीं होगा। ये हम सबको हाथ मिला के काम करना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात है जो आज मुझे पता चली आप लोगों के तवसत से कि ब्रीथ पाकिस्तान की जो कैंपेन है, मेरे ख़्याल में यही राइट वे है, क्योंकि सोशल मीडिया का और डिजिटल उसका ज़माना है। तो ये जब तक हम अवेयरनेस नहीं इंक्रीज़ करेंगे हम इस पर काबू नहीं पा सकते। डॉक्टर साहब, पोल्यूशन से जो अमराज फैलते हैं उससे बचने के लिए इक़दाम क्या करने चाहिए आवाम को? ओके, फिर आपने बहुत अच्छी बात की, इसलिए कि एक वो है कि हुकूमती सतह पे काम होगा, जिसमें हमने कहा ट्रैफिक को कंट्रोल है, जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं उनका कंट्रोल, उनका लाइसेंस कैंसिल करें। स्कूल बसें अगर आप देखें तो उनके जो है इतनी पुरानी हैं कि उससे सारे निकल रहे हैं, वो ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल फ्यूम ज़रूरी हैं, क्लीन एनर्जी सप्लाई ज़रूरी है। इसके साथ जो अब हमें इंडिविजुअल लेवल पे क्या करना है, उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम सबको पता होना चाहिए AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने उस पर एक क्लिक करना है गूगल में, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। उसके डिफरेंट रेंजेस हैं। अगर वो आपका रेड हो रहा है, वहाँ आपको नज़र आ जाएगा मीटर है, अगर रेड है तो मतलब अनहेल्थी है। उस वक्त चाहिए ये कि हम बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, घर की खिड़कियाँ वगैरह बंद रखें। अगर कहीं बाहर निकलना है तो मास्क का इस्तेमाल करें। क्लीन एयर जिस वक्त भी है उसमें हम जो है एक्सरसाइज करें, हेल्थी डाइट लें, और जो है वैक्सीन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम करें। अगर किसी को भी अलामात शुरू हो रही हैं तो सबसे ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास जाएं, अपने लंग फंक्शन टेस्ट करें, अपना मुआयना करवाएं।
جس طرح آپ نے کہا کہ ڈان نیوز نے ایک سٹیپ لیا ہوا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو جائے، ان کو پتہ چلے کہ ہم نے کس ٹائم کیسے رسپانس کرنا ہے، چونکہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے مختلف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو یہ انٹروپی جیسے ہی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، تو اس پہ کلائمیٹ چینج جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب چونکہ یہ نومبر کا مہینہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی لوگ جو ہے نا پہلے نومبر میں لوگ چادر اڑا کرتے تھے، سویٹر پہنتے تھے، تو اسی وجہ سے ہماری تھوڑی سی وہ آئی ہوئی ہے سسٹم میں، مطلب ہے کہ لوگوں کو مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میں ڈان نیوز کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس چیز پہ ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے اور لوگوں کو مطلب ہے کہ اویئر کرے کہ آپ نے کیسے رسپانس کرنا ہے، تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں اس پہ تو ہم نے کافی مطلب ہے کہ سیمینارز بھی کیے کہ آپ لوگوں نے کیسے رسپانس کرنا ہے ایسی سچویشن میں، جیسے اسموگ آیا ہوا ہے تو اس پہ ہم نے اپنے ہاسپٹلس کو بھی ڈائریکٹ کیا ہوا تھا کہ جتنے بھی ہمارے چیسٹ والے جس کی استھما وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو آپ نے کیسے کنسلٹ کرنا ہے، ان کو آپ نے کیسے ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرنی ہے اور ان کے لیے کیا ہدایات آپ لوگوں نے جاری کرنے ہیں، تو اس پہ ہم نے کافی کام بھی کیا ہوا ہے اور ماشاءاللہ ایز کمپیئر ٹو ادر سٹیز پشاور ابھی بھی بہت بہتر ہے اور اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو جائے کہ اگر اسموگ ہے تو آپ نے اسموگ میں کیسے رسپانس کرنا ہے، تو اور اس میں آپ لوگ بھی ساتھ دے رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کا بھی بہت مشکور ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہو سکے گی وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وہ مطلب ایک وہ سہولیات پرووائڈ کرے گی۔ اویئرنیس بالکل نہیں ہے اسموگ کے بارے میں اور یہ ایئر پولوشن کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور یہ آج کل جو ہے ریزنگ پرابلم ہے نہ صرف ہمارے پاکستان میں پشاور میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں اربن ایریاز ہیں وہاں یہ میجر پرابلمز ہیں۔ ہماری گورنمنٹ کیوں اس کو وہ نہیں کر رہی یا نیچے کے لیول پر کیوں یہ ٹھیک نہیں ہو رہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کے چھوٹے چھوٹے ایکٹیویٹیز سے کیا نقصان ہو رہا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اس کی ایک اچھی مثال یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک رپورٹ پڑھا تھا کہ ہم 30 سگریٹس پر ڈے ہم اسموک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 30 سگریٹس پر ڈے ایک بندہ اسموک کر رہا ہے اور اس کے آس پاس آسمیٹک پیشنٹس ہوں گے، کارڈیوواسکولر ڈیزیز کے پرابلمز ہوں گے، بہت سارے پرابلمز ہوں گے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے اسموکنگ کی وجہ سے وہ لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، یہ بہت نچلے لیول پر ہماری یہ پرابلمس چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے نا ہمارے وہیکلز ہو گئے، ہمارے انڈسٹریل ایریاز ہو گئے، ان کا صحیح سے کنٹرول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اویئرنیس جس طرح اسموکنگ کے بارے میں یہ سٹارٹ ہو گئی تھی کہ انجوریس ٹو ہیلتھ بیکاز یہ جو ہے نا کینسر کاز کرتا ہے، لنگ کینسر کاز کرتا ہے، ماؤتھ کینسر کاز کرتا ہے، اس طرح یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اسموک ہمارے ساتھ ایک ٹوبیکو اسموکنگ ہمارے ساتھ اسموک کاز کرتا ہے، ایئر پولوشن کاز کرتا ہے، جو کہ میری وجہ سے استھمیٹک پیشنٹس افیکٹ ہوں گے، COPD پیشنٹس افیکٹ ہوں گے، ایگزاسربیٹ ہوں گے، اس طرح کارڈیوواسکولر کے پیشنٹس افیکٹ ہوں گے۔ تو یہ اویئرنیس اسٹارٹ کرنی چاہیے بجائے وہ کہ جو اولڈ ٹپیکل اسکول والے ہوتے تھے جو کہ لانگ ٹرم میں کینسرز وغیرہ کاز کرتے ہیں۔ ہمارے لیے امیجیٹ ایفیکٹس چاہیے اسموک کے کنٹرول کے لیے، ہمارا مین پرابلم آج کل یہ ہے۔ اسکول لیول پہ سبجیکٹ کے پڑھانے کی جو بات ہے تو تھوڑا بہت ذکر اس کا آ جاتا ہے، سوشل سائنسز میں، جنرل نالج کی بکس میں، سائنس کی بکس میں ایئر پولوشن کا ذکر آ جاتا ہے، مگر وہ ایک سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے آ جاتا ہے، بٹ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پریونشن۔ تو اس کی پریونشن کے لیے اور کیا چیز غلط ہو رہی ہے اور کیا صحیح کرنے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی ہے۔ اور کورس میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اگر کورس کے علاوہ ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا کوکریکولر ایکٹیویٹیز میں انکارپوریٹ کر سکیں، جو اسکولس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں بچوں کی، اس میں انکارپوریٹ کر سکیں تاکہ ان کو اس لیول سے یہ آگاہی ہو اس بارے میں کہ ہمارا جو ہیلتھ، جو ہمارے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ جتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں اور جو ہماری ورسننگ اکانومی ہے اس میں اتنا زیادہ اکنامک برڈن ہم ہیلتھ کے اپسیٹ ہونے کا، ڈیزیز کا نہیں لے سکتے۔ تو اگر ان کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی آگاہی ہوگی، کالج لیول پہ زیادہ شاید میرے خیال سے ان کو یہ بات سمجھ آئے گی، تو میرے خیال سے اٹ وڈ بی اے بیٹر آپشن کہ اگر ہم کورس سے ہٹ کے کو کریکولر میں زیادہ انکارپوریٹ کر سکیں ان چیزوں کو۔ سب سے چھوٹی چیز جس کی اگر ہم شروعات کر سکتے ہیں نا، ایئر پولوشن نہیں، اگر اوور آل پولوشن کے بارے میں بات کریں تو اگر ہم بچوں کو صرف اتنا ہی سمجھا دیں کہ جگہ جگہ وہ گند گرانا چھوڑ دیں، ہم گاڑی سامنے جا رہی ہوتی ہے، بچہ کچھ بھی گرا دیتا ہے، دیر از نو بڈی ٹو اسٹاپ ہم، تو اگر ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو سمجھا دیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ باقی تھوڑی ایڈوانس لیول کی باتیں وہ خود سمجھ جائیں گے، اینڈ دے ول گراسپ دی کانسیپٹ۔ ناظرین، یہ جو پولوشن ہے، کلائمیٹ چینج ہے، یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے
اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر ہم چیزوں کو سمجھنے لگتے ہیں, ان کے لیے اقدامات کرنے لگتے ہیں. اور ڈان نے جو ہے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج پر جو ہے ایک ایکسٹینسو مہم کا آغاز کر دیا ہے تاکہ لوگوں میں شعور اجاگر کیا جا سکے, اور یہ جو کلائمیٹ چینج ہے, یہ جو پولوشن ہے, اس سے بچنے کے تدابیر جو ہے وہ لوگوں کو بتایا جائے اور حکومت کو جو ہے وہ سینسٹائز کیا جائے, آگاہ کیا جائے. اور جو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اور بھی لوگ اور ادارے آگے آئیں گے تاکہ پاکستان کو درپیش یہ کلائمیٹ چینج کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Breathe Pakistan, a Dawn Media initiative. Let's weather the change together.